يأتوه فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وقت ہو گیا ہے، اب حسب وعدہ ہم تاخیر نہیں کریں گے، شروع کر دیں گے. جن کو آنا ہوگا وہ آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، چونکہ کچھ لوگ اس میں بالکل نئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ہفتہ واری درس چلتا ہے. آج کل اصول الثلاثہ سے متعلق کچھ دروس ہو رہے تھے اور تقریباً 4 دروس ہوئے. پچھلے ہفتہ نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے درس نہیں ہو پایا تھا، اور کچھ لوگوں کا تقاضا تھا کہ چونکہ حالات آج کل ہندوستان میں ایسے بنے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق اعتراضات ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم ان اعتراضات کا جائزہ لیں، منطقی طور پر، سائنسی طور پر، عقلی طور پر ان کا کیا جواب ہوگا، وہ جواب لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. ایک خدشہ جو میں بھی بار بار اس خدشے کا اظہار کرتا ہوں کہ چونکہ کچھ ہی دنوں قبل ہندوستان میں ایک عورت جس کا میں نام بھی لینا نہیں چاہوں گا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کی اور کئی نازیبہ کلمات کہے. مجھے یہ خدشہ بار بار ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں جس طرح کے سوالات ہیں اور وہ اپنی زبان سے جس طرح کے سوالات ادا کر رہی ہے، عین ممکن ہے کہ اگر ان سوالات کا علمی جواب نہ دیا جائے، چونکہ آج کل ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ سائنس کا زمانہ ہے اور ایک طرح سے رجحان بنا ہے کریٹیکل اسٹڈی کا. انسان ساری چیزوں کے تہ تک جانا چاہتا ہے، لاجک تلاش کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد چیزوں کو مانتا ہے. مجھے بارہا اس بات کا ڈر اور خدشہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے سوالات کا جواب ہم مسلم نوجوانوں میں عام نہ کریں تو یہی جملے جو ایک غیر مسلم عورت نے اپنی نادانی یا اپنی تعصب کی بنا پر کہا ہے، یہی جملے بعید نہیں کہ مسلمان نوجوان بھی چند سالوں کے بعد کہنے لگ جائیں، چونکہ اس طرح کے سوالات مسلم یوتھس کے ذہن میں ہیں اور میں نے اس کو قریب سے محسوس بھی کیا ہے. اس لیے اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی موضوع پہ اس مرتبہ کا درس رکھا جائے. تو بلا کسی تاخیر ہم اب اصل موضوع کی طرف آئیں گے. یہ تمہیدی باتیں تھیں کچھ، آپ بھی تھوڑا سا جم کے بیٹھیں. ہو سکتا ہے ہمیشہ کا درس 1 گھنٹہ کا رہتا ہو تو یہ 1 گھنٹہ میں کوشش کروں گا کہ ختم ہو جائے. بہت زیادہ ہوگا تو 1 گھنٹہ 10 منٹ 1.25 گھنٹہ تک جائے گا انشاءاللہ، چونکہ موضوع اہم ہے اور آپ کو تمام جوابات آنے چاہیے. ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، یقیناً ہم کرتے ہیں محبت، تو محبت کی بنیاد پر ہم زبان روک لیں اور مخالفین کی باتوں کو سہتے رہیں. یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اسلامی احکامات پر اگر اعتراضات اٹھیں تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ اس درس کے بعد انشاءاللہ ہم میں کا ہر ایک فرد اس قابل ہوگا کہ کوئی بھی شخص اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ضمن میں کوئی اعتراض کرے تو انشاءاللہ ہمیں ایک فرد اس قابل ہوگا کہ اس کا جواب دے سکے. تو چلیے ان باتوں سے صرف نظر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا درس مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے. قبل اس کے کہ ہم درس کے اصل موضوع کی طرف آئیں، درس کے آغاز سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے اصولی طور پر بتانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ ایک اصول ہے اور آپ کو آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوں گی انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے کہ ابن خلدون کا ایک جملہ ہے. ابن خلدون 14ویں صدی کے مشہور مورخ ہیں، یعنی 14 سینچری کے ایک مشہور سوسیولوجسٹ ہیں، فلسفر ہیں اور ہسٹورین ہیں، اور انہوں نے ہسٹری کا بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے
اور صرف مطالعہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھے بغیر تاریخ پڑھنے کے خطرناک نتائج انہوں نے بتائے ہیں۔ میں انہی کا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوموں اور نسلوں کے اندرونی حالات بدل جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوموں کے اندرونی حالات بدل جاتے ہیں، ان کے رسم و رواج، سوچ، فکر ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس لیے جو شخص ماضی کی تاریخ کو یعنی پاسٹ کی ہسٹری کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، اس کا اسٹڈی اچھی طرح کر لیتا ہے، لیکن وہ حالات کے فرق کو نہیں سمجھتا اور ایک لمحہ رکے بغیر اپنے موجودہ حالات کو ان پڑھی ہوئی ہسٹری کی معلومات کی مدد سے ناپ تول کرنے لگتا ہے، جبکہ دونوں زمانوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ مقدمہ ابن خلدون کا جملہ تھا، ترجمہ شدہ جملہ، اور اس میں ابن خلدون رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں، قوموں کے اور نسلوں کے، ان کے رسم و رواج اور سوچ فکر بھی بدلتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو تاریخ جانتا ہو، ہسٹری جانتا ہو، اس نے بہت زیادہ ہسٹری پڑھ لیا ہو، اور ہسٹری پڑھنے کے بعد وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر اپنے موجودہ حالات جو اس کو درپیش ہیں، جن حالات میں وہ رہ رہا ہے، ماضی کو اس سے کمپیئر کرنے لگے۔ یہ انسانی فطرت ہے کمپیریزن کا۔ کسی چیز کو وہ تاریخ میں پڑھا اور اپنے زمانے کے کسی واقعے سے اس کو کمپیئر کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں زمانوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہو، اور عام سی بات ہے کہ یہ فرق ہو ہی جاتا ہے زمانہ گزرنے کے بعد، اور وہ انسان اس فرق کو سمجھے بغیر دونوں کو کمپیئر کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اصول میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ درس کے اخیر تک یاد رکھیں گے کہ تاریخ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرنا الگ ہوتا ہے، لیکن مطالعے کے بعد موجودہ حالات سے کمپیئر کرنا مناسب نہیں ہوتا ہر حالت میں۔ اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ایک بہت بڑے ہسٹورین کہہ رہے ہیں، ایک بڑے فلسفر کہہ رہے ہیں، جو 14ویں صدی کے مشہور مورخ ہیں، علامہ ابن خلدون۔ اس کو آپ اخیر تک یاد رکھیں گے، اس اصول کو۔ ٹھیک، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ موضوع کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، یعنی نکاح کے وقت ان کی عمر کیا تھی اور رخصتی کے وقت ان کی عمر کیا تھی۔ آپ دیکھیں کہ کون لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات بالکل نئے اعتراض ہیں۔ آپ کو لگتا ہو کہ یہ پرانا اعتراض ہو، میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس طرح کا یہ جو اعتراض ہے یہ بالکل نیا اعتراض ہے، یہ کوئی پرانا اعتراض نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو اعتراض کرنے والے ہیں، یا تو وہ ویسٹ کے عیسائی ہیں، یا ہمارے ہندوستان کے ہندو ہیں، یا کون لوگ ہیں؟ جو ملحد ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، جو رب کو نہیں مانتے۔ تو ہم ان کا دو طریقے سے جواب دیں گے۔ ایک جواب ہوتا ہے جواب الزامی، ہم جس کو کاؤنٹر آرگومنٹ کہتے ہیں۔ اگر ہندوؤں کی طرف سے آپ کے پاس اس طرح کا اعتراض آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جب ہوئی، نکاح جب ہوا، اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 6 سال تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی، یہ تو بڑی ظلم ہے، یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ہندو اس طرح کا اعتراض کرے تو جواب الزامی کے طور پر، کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر، میں ابھی جواب علمی بھی دوں گا کہ اس کا علمی جواب کیا ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے جواب الزامی بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ہندو آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر سے متعلق، تو میں آپ کو ہندو کتابوں سے حوالے دوں۔ جب رام جی کی شادی ہوئی تو اس وقت سیتا جی کی عمر صرف 6 سال تھی، اور حوالہ کیا ہے، آپ رامائن اٹھائیں والمیکی کی، اس میں جہاں پہ راون نے سیتا کو اغوا کیا ہے، وہاں پہ سیتا جی کا جملہ نقل ہے کہ میں 18 ورشیہ مہیلا ہوں اور میں اپنے پتی کے ساتھ میں 12 سال سے رہ رہی ہوں۔ آپ اس کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، وہ اس وقت 18 سال کی تھی اور اپنے پتی کے ساتھ وہ 12 سال سے رہ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ آپ مزید آگے دیکھیں، رام جی کے بھائی ہیں لکشمن، ان کی بیوی ارملا ہے، اور جو بھی شخص ہندو مت کے بارے میں تھوڑا سا بھی جانتا ہو ان کو پتا ہوگا کہ ارملا کون ہے۔ ارملا سیتا جی کی چھوٹی بہن ہے، اور رامائن میں یہ بات بھی درج ہے کہ رام جی کی اور لکشمن جی کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، یعنی سیتا جی کی شادی کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی، اور ارملا جو ان کی چھوٹی بہن ہے، اگر سے کم چھوٹی مانی جائے
تو उनकी उम्र 5 साल होगी। तो इस तरह के निकाह और इस तरह की शादी का तस्वुर तो हिंदुओं के यहाँ मौजूद है। हम देखें, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल तो खुद वो हिंदू उठा रहे हैं। हमारे यहाँ तो तमाम मजहबी शख्सियत जितनी भी हैं सबका एहतराम लाजिम है। कोई भी मुसलमान किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन नहीं करता, ना ही उसकी शान में गुस्ताखी करता है। अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सवाल कर रहा हो, ये एतराज कर रहा हो, तो लाजिम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यही एतराज राम जी पर जाएगा, यही एतराज लक्ष्मण जी पर जाएगा। चूंकि राम जी की शादी के वक्त सीता जी की उम्र 6 साल है और उनकी छोटी बहन की शादी उसी वक्त हो रही, तो कम से कम 5 साल की होंगी। इसी तरीके से आप देखें, मनुस्मृति जो हिंदुओं की कानून की किताब मानी जाती है, उसमें शादी की उम्र 8 साल दर्ज है। इसी तरीके से महाभारत में 7 साल दर्ज है। ये हिंदुओं की किताबों में है। अगर आपके सामने कोई हिंदू ये एतराज करे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर, जवाबी इल्जामी के तौर पर आप ये बातें उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन ये तशफ़ी बख्श जवाब नहीं हुआ। हम आगे तशफ़ी बख्श भी जवाब देंगे। इसी तरीके से आपके सामने अगर कोई ईसाई यही एतराज करे और कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इतनी ज्यादा थी, सैयदा आयशा की उम्र कम थी, तो ऐसे कैसे शादी हो गई। हमारा अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजज़ाती तौर पर हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मोजज़े के तौर पर पैदा किया। लेकिन कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक, जो ईसाइयों की किताब है, जो कैथोलिक ईसाइयों की किताब है, उनके यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बाकायदा शादी हुई थी और उनकी शादी जोसेफ नामी शख्स से हुई थी। उस वक्त उसकी उम्र 99 साल या 90 साल थी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 12 साल थी। ये तो ईसाइयों की किताबों में दर्ज है। अगर कोई ईसाई आपके सामने ये एतराज करे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर, जवाबी इल्जामी के तौर पर आप इस बात को पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये एतराज कुछ मुल्हिदीन भी करते हैं, एथिस्ट भी करते हैं, और कुछ मुल्हिदीन और एथिस्ट भी करते हैं। आप सवालात अभी ना करें, इंशाल्लाह हम आखिर में सवाल जवाब का सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो जो लोग इस तरह का एतराज करते हैं, जो मुल्हिदीन हैं, आप उनसे भी पूछें कि मुल्हिदीन के माँ बाप कौन हैं। वो तो वेस्ट को सब कुछ समझते हैं ना। वेस्ट की कोई तहकीक आ जाए, उधर की कोई बात आ जाए, उधर का कोई मामला आ जाए, तो वो आमन्ना सदकना करते हैं। वो हर बात को आंख बंद करके मानते हैं। मैं आपको कई मिसालें दूंगा 13th सेंचुरी से, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी या 19th सेंचुरी से, यानी ये माजी करीब के मैं आपको कई हवाले दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो बहुत पुराना है। मैं आपको माजी करीब से 2 मिसालें दे रहा हूं, सिर्फ 2 मिसालें। 17th सेंचुरी में हॉप ऑफ इंग्लैंड जिनको कहते हैं, एलिजाबेथ स्टैनहोप, इनकी शादी सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उम्र में हुई है। आप में का कोई भी शख्स जाए विकिपीडिया पे देख सकता है। एलिजाबेथ स्टैनहोप की शादी सिर्फ 9 साल की उम्र में हुई है और ये 17th सेंचुरी की बात है। इसी तरीके से एलिजाबेथ हाइज जिसको कहते हैं, या एलिजाबेथ, इनको नीपेर भी कहते हैं, ये 19th सेंचुरी की है। इनकी शादी भी सिर्फ 9 साल की उम्र में हुई है। ये तो माजी करीब की बिल्कुल बात है, 19th सेंचुरी की। ये लोग जो मुल्हिद हैं, जो वेस्ट को सब कुछ मानते हैं, उनके यहाँ तो यूके, यूएस और फ्रांस मेयार हुआ करते हैं ना। तो माजी करीब में उनके यहाँ 9-9 साल की शादियां मौजूद है, सिर्फ 100 साल पहले। लेकिन आपको कोई भी शख्स चीखता चिल्लाता हुआ नजर नहीं आएगा, एतराज करता हुआ नजर नहीं आएगा, जिस तरह का एतराज वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते हैं। तो तीनों किस्म के लोगों को आपको जवाबी इल्जामी जवाब कैसे देना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे पेश करना है, वो आपने देख लिया। आपने देखा कि इस तरह की शादियां कोई नई शादी नहीं है। राम जी की शादी भी उसी उम्र में हुई थी। हिंदुओं की मजहबी किताबों में वही उम्र दर्ज है। ईसाइयों की किताबों के बेकौल उम्र का इतना फर्क दर्ज है। इसी तरीके से जो एथिस्ट वेस्ट को सब कुछ समझते हैं, उनके यहाँ यूके और यूएस से मिसालें मौजूद हैं कि माजी करीब में वहां पे शादियां सिर्फ 9-9 साल में हुई है। इतनी बातें वाज़ेह हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शादी की उम्र होनी क्या चाहिए। असल लड़कियों की या लड़कों की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, असल इस बहस की तरफ आते हैं।
اور اب ہم علمی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے اس طرح کی شادیاں جائز ہیں اور درست ہیں۔ دیکھیں، ایک اصولی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ شادی کی عمر کا تعلق آپ کی عمر سے نہیں ہے، یہ جسمانی حیت سے ہے، کہ آپ کی فزیولوجی سے ہے، اس کا تعلق آپ کی ایج سے نہیں ہے۔ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا کھان پان کیا ہے، اور بسا اوقات شادی آپ کی کب ہونی چاہیے اس کا تعلق جینیٹک بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹکلی، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ علاقوں کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، کچھ علاقوں کا کھان پان ایسا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے حساب سے بلوغت کے بعد، پیوبرٹی کے بعد نکاح درست ہے، اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں۔ آپ اس کو یاد رکھیں کہ نکاح کا تعلق عمر سے نہیں ہے، نکاح کا تعلق آپ کی فزیولوجی سے ہے، آپ کی جسمانی حیت سے ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق پیوبرٹی کے بعد نکاح درست ہے۔ اور پیوبرٹی کے لیے تو کوئی عمر متعین نہیں ہے نا کہ کون شخص کس عمر میں بالغ ہو رہا ہے، اس کے لیے علامات ہیں، اس کے سائن ہیں، اور کیا سائن ہیں سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ اگر کوئی شخص فزیکلی مینٹلی فٹ ہے تو اس کی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ علاقے سے ہے، کھان پان سے ہے، اور جینیٹکلی بھی اس کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنے علاقے کی کھان پان کی وجہ سے، جینیٹک اثرات کی وجہ سے اگر پیوبرٹی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب اگر آپ عمر کو معیار مانیں، جیسے ملکوں میں لیگل ایج متعین ہے کہ شادی کی یہ ایج ہونی چاہیے، لیگل ایج یہ ہے، اگر آپ شادی کے لیے عمر کو معیار مانیں تو بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی۔ کتنی غیر مناسب بات ہے، آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ امریکہ میں 50 صوبے ہیں، 50 اسٹیٹس ہیں اس میں، امریکہ میں، یو ایس اے میں، اور وہاں پہ اکثر صوبوں کی شادی کی لیگل ایج جو ہے وہ 16 سال ہے۔ میں بار بار امریکہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، یو کے کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم ذہنی طور پہ ان سے مرعوب ہیں، میں آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ترقی یافتہ خود کو کہلاتی ہے وہ امریکہ کے سامنے مرعوب ہے، اس کو سپر پاور تسلیم کرتی ہے، اس کو سب سے مہذب مانتی ہے، سب سے سویلائزڈ انہی کو مانتی ہے۔ ان کے یہاں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایسے لوگوں کا آپ صحیح سے جواب دے سکیں۔ تو وہاں 50 صوبوں میں، اکثر و بیشتر صوبوں میں شادی کی لیگل ایج جو ہے وہ صرف 16 سال ہے، اور ایک صوبہ ٹیکسس ہے، وہاں شادی کی عمر 14 سال ہے۔ آپ کو ٹیکسس یاد ہوگا، بھی حال ہی میں ایک شخص جو بندوق لے کے اسکول میں گھس گیا تھا اور اس نے وہاں پہ فائرنگ کی، وہ ٹیکسس صوبے کا واقعہ ہے، آپ کو یہ نام ممکن ہے کہ یاد ہو۔ تو اس صوبے میں شادی کی لیگل ایج جو ہے وہ 14 سال ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں کہ سارے صوبوں میں 16 سال ہے، ٹیکسس میں 14 سال ہے۔ بلکہ آپ اس دور کو دیکھیں جب امریکہ برٹین کی کالونی تھی، جب برٹش کا وہاں پہ راج تھا، وہ ایک برٹش کی کالونی تھی، تو اس وقت وہاں شادی کی لیگل ایج صرف اور صرف 10 سال تھی، اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں درج ہے، تاریخ کی کتابوں میں۔ یہ تو ماضی قریب کی تاریخ ہے، یہ تو کوئی 1400 سال 1500 سال پرانی تاریخ نہیں، یہ لکھی ہوئی ہے، اور آج بھی وہاں 14 سال 16 سال ہے۔ برٹش کے دور میں وہاں شادی کی لیگل ایج صرف اور صرف 10 سال تھی۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ یو ایس اے میں کیا ہے۔ اب چلتے ہیں ادھر چائنا کی طرف۔ تو چائنا میں شادی کی لیگل ایج 21 سال ہے، 21۔ اب کوئی شخص اس عمر کو اگر معیار مانے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یو ایس اے کے مطابق 16 سال یا 14 سال سے کم میں کوئی بھی شخص شادی کے لیے ایبل نہیں ہوتا ہے، وہ ڈسیبل ہوتا ہے، وہ ابھی اس قابل نہیں ہوتا ہے۔ اور چائنا نے جو لیگل ایج متعین کر رکھا ہے اس کے مطابق 21 سال سے پہلے آپ شادی کے قابل ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اسی کو معیار مان لیا جائے تو اب اس مفروضے کو سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ہے، وہ امریکہ میں مقیم ہے، امریکہ میں رہتا ہے، اس نے 16 سال کی عمر میں شادی کر لی، اور وہ 17ویں سال میں چائنا میں آ کے سیٹل ہو گیا، تو کیا چائنا جانے کے بعد وہ ڈسیبل ہو جائے گا؟ وہ امریکہ میں ایبل تھا شادی کے لیے، وہ چائنا پہنچا تو اس کے بعد ڈسیبل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ شادی کے لیے عمر معیار نہیں ہے، شادی کے لیے
आपकी फिजियोलॉजी मेयार है, आपकी जिस्मानी हैत मेयार है, आप बुलूगत की उम्र को पहुंचते हैं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपकी शादी होने में कोई हर्ज नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। जी माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑफ है। देखें जी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह है जी जी म्यूट हो गए, शुक्रन। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो निकाह है ये 6 साल की उम्र में हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब आप देखें, आज के दौर के आप किसी डॉक्टर के पास जाएं जिस पर आपको बड़ा एतबार हो और आप उससे पूछें कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है, यानी वो प्यूबर्टी की उम्र को पहुंच रही है, तो क्या ये कोई हैरत की बात है? तो डॉक्टर कहेगा नहीं, कोई हैरत की बात नहीं है, 9 साल की उम्र में कोई फिजिकली फिट हो सकती है, ये आम सी बात है। उससे कम में अगर कोई फिजिकली फिट हो रही है तो उसके लिए फिक्रमंदी की बात होगी कि इतनी जल्दी कैसे हो गई। आज के दौर में भी 9 साल एक नॉर्मल उम्र है। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछें कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो रही है तो क्या ये कोई हैरत की बात है? तो कहेगा नहीं, ये कोई हैरत की बात नहीं, ये आम बात है, नॉर्मल बात है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती हो रही है और आज के दौर के भी मेडिकल साइंस से ये साबित है कि ये उम्र फिजिकली फिट होने के लायक है, कोई इंसान इसमें फिजिकली फिट हो सकता है। अब दूसरी बात आप देखें, जो इलाके इक्वेटर के बिल्कुल करीब हैं, खत्ते उस्तवा हम जिसको उर्दू में कहते हैं या खत्ते इस्तवा कहते हैं, इक्वेटर के जो इलाके करीब हैं वहां के बच्चे जल्दी फिजिकली फिट होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और सऊदी अरब जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी, जहां आप रहते थे, वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ही है, खत्ते इस्तवा के ऊपर है। तो वो इलाके जो खत्ते इस्तवा ये इक्वेटर के करीब होते हैं, वहां के बच्चे जल्दी फिजिकली फिट होते हैं, ये प्रूव्ड है बिल्कुल, इस पे कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश आप जहां रहते थे वो सऊदी अरब है, सऊदी अरब बिल्कुल उसके करीब है, तो मुमकिन है, मतलब बिल्कुल बात वाज़ेह है कि वहां के बच्चे जल्द ही फिजिकली फिट होते थे। इसी तरीके से आप वहां का खाना पीना उस जमाने का देखें, वहां का खाना खजूर और ऊंटनी के दूध था, और इससे भी फर्क पड़ता है कि एक इंसान की जिस्मानी हैत बिल्कुल बदल जाती है। वो आम इंसानों से, आम बच्चों से, ऐसे इलाकों से जहां इस तरह का गज़ा मयसर ना हो, जहां इस तरह का माहौल और इस तरह का मौसम मयसर ना हो, उनसे जल्दी फिजिकली फिट हो सकते हैं। आप देखें ना, हिंदुस्तान ही की मिसाल लें, बाल विवाह का जो तस्वुर हिंदुस्तान में पाया जाता है, बचपन की उम्र में जो शादियां होती हैं, सबसे ज्यादा शादियां राजस्थान में होती हैं। और राजस्थान क्या है, वो पूरा का पूरा गर्म इलाका है। अब भी राजस्थान के कई इलाके हैं जो मैं जाती तौर पर जानता हूं कि वहां 11-12 साल की उम्र में अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर पूरा गांव जानेगा कि शायद यहाँ कोई ऐब है, इस वजह से ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं। आज भी वहां पे बाल विवाह का तस्वुर है, 11-12 साल की उम्र में बाकायदा शादियां होती हैं वहां पे। तो जो इलाके गर्म हैं, जहां का खाना पीना उस तरह का है, तो वहां बच्चे जल्दी फिजिकली फिट होते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाका, सऊदी अरब का इलाका, ये उस मेयार पर इतना खरा उतरता है कि वहां के बच्चे जल्दी फिजिकली फिट हो जाएं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 9 साल में फिजिकली फिट होना बिल्कुल भी अकल के खिलाफ नहीं है। तो बस साबित हुआ कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उम्र है ये कोई जुल्म पर मबनी उम्र नहीं है, और शादी के लिए उम्र कोई मेयार या आइडियल नहीं है। फितरत का और इस्लाम का दोनों का कानून ये है कि बच्चे अगर फिजिकली और मेंटली फिट हो रहे हों तो फिर उनकी शादी करने में कोई हरज नहीं है। 9 साल की उम्र में भी फिजिकली और मेंटली फिट होना ये खिलाफे अकल नहीं है, ना ही अकल के खिलाफ है, ना ही मेडिकल साइंस के खिलाफ है। पता नहीं मुसलमानों को इस बात को तस्लीम करने में, या उन लोगों को जो इस पर एतराज करते हैं, उनको इस बात को तस्लीम करने में कौन सी चीज माने हैं। मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं कि कौन सी चीज ऐसी है जो इसको नहीं मानते हैं। ये तो अकली तौर पर भी साबित है कि 9 साल की उम्र में फिट हो सकते हैं, मेडिकल साइंस भी बता रहे कि 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी 9 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो गई थी, जिस तरह सीता जी 6 साल की उम्र में फिजिकली फिट हो गई थी। ये तो रामायण में लिखा है ना
کہ ان کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے؟ تو اتنی بات میرے خیال سے واضح ہوگی کہ شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے، شادی کب ہونی چاہیے۔ شادی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، آپ کے جسمانی حیت سے ہے۔ عمر کوئی معیار یا آئیڈیل نہیں ہے، فطرت کا اور اسلام کا دونوں کا قانون ہے کہ بچے جب فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہو جائیں، چاہے وہ 9 سال میں ہوتے ہوں چاہے 19 سال میں ہوتے ہوں، ان کی شادی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہونا عقل کے بھی خلاف نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو گئی تھی، جیسے سیتا جی 6 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو گئی تھی۔ اتنی بات واضح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیٹا فائل تھے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے۔ سائیکولوجی میں اس شخص کو پیٹا فائل کہتے ہیں جو جنسی طور پر مائنرز سے اٹریکٹ ہوتا ہو، اپنے سے کم عمر لوگوں سے جنسی طور پر کشش محسوس کرتا ہو، تو وہ ایک بیماری تصور کی جاتی ہے سائیکولوجی میں۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ سائیکولوجیکل پرابلم تھی۔ اگر اس کو ایک پل کے لیے مان لیا جائے، ایک پل کے لیے اس کو مان لیا جائے، نعوذ باللہ یہ اس کا کوئی حقیقت سے تصور نہیں، حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایک پل کو مان لیا جائے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا، تو آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جا رہی ہے، اور رخصتی کے لیے آپ 3 سال رک رہے ہیں، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو رہی ہے۔ اور رخصتی بھی اس وقت ہو رہی ہے جب آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنگ بدر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبرن کہا کہ آپ اپنی دلہن کو رخصت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بارے میں نہیں جانتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خود تیار کروایا رخصتی کے لیے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بارہا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی دلہن کو رخصت کر لیں، آپ نے نکاح کر لیا ہے 3 سال پہلے، اب آپ رخصت کر لیں۔ وہ لوگ جان رہے تھے نا ان کی حالت کو کہ وہ فزیکلی فٹ ہے نہیں ہے، انہوں نے خود رخصتی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا کہ آپ رخصتی کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کیا۔ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں شادی کیا، 3 سال رکے، 2-4 سال اور بھی رک سکتے تھے، بالکل رک سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ تھی، اور میں آپ کے سامنے وہ حکمت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی فیملی ممبر کا ہونا ضروری تھا جو باہر کے اثرات سے محفوظ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی لائف ہے اس کو ہو بہو ریکارڈ کر لے۔ آپ کی فیملی میں ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری تھا جو باہر کے اثرات سے بالکل بھی محفوظ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی لائف ہے اس کو ہو بہو ریکارڈ کر لے۔ اگر کوئی 18، 20، 22، 25 سال کی لڑکی آتی تو وہ باہر کے اثرات سے محفوظ نہیں رہتی، اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا، اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کو ہو بہو جوں کا تو ریکارڈ کرنے کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ نہیں کر پاتی۔ تو ایک ایسے فرد کا ہونا ضروری تھا جو اپنے شعور کو پہنچنے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں رہے، اس کا ایک ایک لمحہ سمجھ بوجھ کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں طے پائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کو ہو بہو ریکارڈ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے کثرت سے روایتیں کی ہیں۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور فقہ کے معاملے میں تو فقیہوں کا یہ متفقہ قول ہے کہ 1/4، 1/4 فقہ، 1/4 علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں احادیث رسول کے فہم کے معاملے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد کسی حدیث کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے
اور ہم اس کا صحیح معنی مطلب سمجھنے سے عاری ہوں تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے تھے. ہمیں کوئی بھی دقت پیش آتی تھی اس معاملے میں تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے ہمیں تسلی بخش جوابات ملتے تھے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ذہین تھی، کم عمر تھی اور تحقیق پسند ان کی فطرت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھ لیتی تھی جو دوسرے لوگ نہ پوچھ پاتے. اس طریقے سے بہت بڑا علم مسلمانوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا اور یہی حکمت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر لیا، 9 سال تک آپ نے انتظار کیا، اس کے بعد رخصتی ہوئی. آپ اور بھی رک سکتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا. آپ کے گھر میں ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو باہری اثرات سے محفوظ ہو کے آپ کی ایک ایک بات کو ہو بہو نوٹ کرے، آپ کی ایک ایک بات کو ہو بہو یاد رکھے اور آنے والی نسلوں تک پہنچائے. اور ایسا ہی ہوا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث ہم تک پہنچی اور فقہ کے بے شمار مسائل ہم تک پہنچے. صحابہ اکرام بلکہ تمام کے تمام ایسے لوگ صحابہ اکرام کے بعد تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جن لوگوں نے دیکھا، وہ حدیث کے معاملے میں جب انہیں کوئی دقت پیش آتی تو اما عائشہ کی طرف رجوع کرتے اور وہاں سے تسلی بخش جواب لے کر آتے. اسی طریقے سے ایسے سوالات جو عام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ سکتے ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کو پوچھ کے امت کے لیے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا. یہی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ان کی رخصتی محض 9 سال کی عمر میں ہو گئی. اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی کم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ ایج ڈیفرنس تھا، تو ان کی گھریلو زندگی کیسی ہوگی پتہ نہیں. لوگ اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی ہوں گی، پتہ نہیں گھریلو زندگی کیسی ہوگی، ہمیشہ ڈری سہمی سی رہتی ہوں گی، کسی دباؤ میں کسی پریشر میں رہتی ہوں گی. اس طرح کے خدشہ کو ظاہر کر سکتے ہیں لوگ، اس کو بیان بھی کرتے ہیں اپنی زبان سے. تو ان کے لیے میں چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس طرح کے واقعات تو احادیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر چند واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھریلو زندگی کیسی تھی. مسلم شریف کی مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیالی میں ایک ہی گوشت کو کھاتے تھے. ایک مرتبہ میں کھاتی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر سے کھاتے تھے جہاں پر سے میں کھائی تھی. آپ دیکھیں کتنے فرینک تھے دونوں. آپ کے دماغ میں اگر یہ سوالات آ رہے ہوں کہ ڈری سہمی رہتی ہوں گی، پریشر میں رہتی ہوں گی، تو یہ حدیث آپ دیکھ لیں. اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی گوشت کا ٹکڑا کھاتے تھے، میں ایک بار کھاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھاتے تھے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ بھی لگاتے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے. ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ نے کہا کہ عائشہ دیکھو یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم جب نئی نئی شادی ہو کر آئی تھی، تم اس وقت پتلی دبلی تھی، ہم نے دوڑ لگائی تھی اور تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گئی، یہ بدلہ پورا ہو گیا. اس طرح کے خوشگوار تعلقات تھے. اس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی بے تکلفی تھی. ایک مشہور حدیث جسے امام ابو داؤد اور امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کچھ انبن ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز معمول سے تھوڑی سی اونچی ہو گئی. شوہر بیوی میں کبھی انبن ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے انبن ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زور تیز آواز میں جواب دینے لگی. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حضرت ابو بکر صدیق گھر میں آئے اور دیکھا کہ میری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کر رہی ہے، اونچی آواز میں بات کر رہی ہے. ان کو بڑا غصہ آیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے تھپڑ مارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے اور انہیں بچا لیا. جب حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے واپس چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے اس شخص سے کیسے بچا لیا. یعنی اتنی بے تکلفی تھی ان کے درمیان.
کوئی شخص یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ پتہ نہیں کیسے رہتی تھی، ڈری سہمی رہتی ہوں گی، پریشر میں رہتی ہوں گی، تو ان کے لیے اس حدیث میں جواب موجود ہے کہ اتنی فرینک تھی کہ وہ تیز آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے لیتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے مذاق کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں عید اور بقرعید کے موقع پر، تہوار کے موقع پر حبشی جو ہوتے ہیں وہ کرتب دکھاتے تھے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں کھڑے ہو کر دیکھتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر سے پردہ کیے ہوتے، اور میں اس وقت تک وہ کھیل دیکھ رہی ہوتی جب تک میں سیر نہ ہو جاتی، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے جب تک میں نہ کہتی کہ بس ہو گیا، میں نے دیکھ لی۔ اس طرح کے تعلقات تھے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تھوڑی جو داڑھی ہے، چین جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھ کے اس کرتب کو، اس کھیل کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے 9 سال کی تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑی تھی۔ ان کی تھوڑی، ان کا چین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے تک پہنچتی تھی۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو احادیث میں مل جائیں گی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ ظلم پر مبنی تعلق نہیں تھا، یہ شادی ظلم پر مبنی شادی نہیں تھی۔ اگر ظلم پر مبنی یہ شادی ہوتی تو اتنے خوشگوار اور سازگار اور اتنے بامسرت لمحات کیسے میسر آتے؟ اگر یہ شادی خوشگوار نہ ہوتی، سازگار نہ ہوتی، ظلم پہ مبنی ہوتی، تو اتنے خوشی کے لمحے میسر آتے، تعلقات اتنے اچھے رہتے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ میں سے کوئی شخص آج کے دور میں اس طرح کا بھی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، نعوذ باللہ۔ اس کا بھی جواب آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 28 میں فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتے تھے اور معاش کا، پیسہ کمانے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، تو آپ کے گھر میں تنگی ہوتی تھی، کھانا پینا بہت زیادہ میسر نہیں ہوتا تھا، تو ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں تھی، کبھی کبھی ان کو شکایت بھی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہیں تنگی کا سامنا ہے، تم چاہتی ہو کہ دنیاوی زندگی تمہاری بہت خوشحال ہو، بہت بہتر ہو، تو تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لو، اور اس کے عوض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا کریں گے اور خود سے الگ کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے۔ اور اگر تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتی ہو، تو پھر اسی طرح سے زندگی بسر کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عائشہ، تم اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لو، چونکہ میرے گھر میں تنگی ہے، میرے گھر میں بہت ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، تمہیں تنگی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، تم کو میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بار بار مطالبات کی وجہ سے تھوڑے سے خفا بھی تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو اب تم اپنے والدین سے مشورہ کر کے اگر چاہتی ہو علیحدہ ہونا تو ہو جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ مجھے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اور یوم آخرت محبوب ہیں، میں ان کو ترجیح دوں گی، چاہے میری دنیاوی زندگی فقر و فاقہ میں بسر ہو جائے، تنگی میں بسر ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایات آپ کو مل جائیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی، جو گھریلو زندگی تھی، یہ بہت خوشگوار تھی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو آخری بات ایک اس معاملے سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ 9 سال کی عمر ہی میں لڑکی کی شادی کر دینا ابدی کامیابی کی ضمانت ہے، سب مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں، یہ کہنا بھی درست نہیں کہ 9 سال کی عمر ہی میں لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے اور سب مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اور ہر معاشرے اور معاشرتی اقدار جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ عام سی بات تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دہانی کرائی
کہ اپنی دلہن کو رخصت کر لیں. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تیار کرایا. کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے، انہوں نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ عام سی بات تھی. یعنی کفار مکہ تو موقع ڈھونڈتے تھے نا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح سے اعتراض کریں، آپ پر تان و تشنی کے تیر برسائیں، آپ کو جادوگر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا. اس طرح کی بے بنیاد باتیں آپ کی طرف منسوب کی گئیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ اس زمانے کی عام سی بات تھی. آپ دیکھیں کہ یہ اعتراض شروع کب ہوا، بلکہ ماضی قریب تک 100 سال پہلے تک، 100 سال بھی نہیں 50 سال پہلے تک یہ عام سی بات تھی. صنعتی انقلاب کے بعد، جس کو ہم انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں، اس کے بعد سے یہ اعتراض شروع ہوا ہے. چونکہ اس کے بعد سے سماج میں کئی قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے. اس سے پہلے اس طرح کی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا کوئی رواج نہیں تھا کہ لڑکیاں اپنی ڈگری مکمل کرنے کا انتظار کریں کہ فلاں ڈگری مکمل ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے. یا لڑکیوں پر کوئی معاشی بوجھ بھی نہیں تھا، فائنینشیل پریشر بھی ان کے اوپر نہیں تھا کہ اس قابل ہو جائے کہ پیسہ کمانے لگے. جب انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو عمر ہو جانے کے بعد جو والدین تھے وہ غیر ضروری تاخیر نہیں کرتے تھے، شادی کرا دیتے تھے. یہ اس کے بعد کی پیداوار ہے، اور یہ اعتراضات جو ہیں یہ اس کے بعد کی ہیں. ٹھیک ہے، اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی شخص اس کو لازم کہتا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے. معاشرتی اقدار ہر جگہ کے الگ الگ ہوتے ہیں. اس معاشرے میں یہ عام سی بات تھی، اور آج کے معاشرے کے اقدار بالکل الگ ہیں. اور یہ اعتراض 100 سال پہلے تک بھی اعتراض نہیں تھا. 19 سنچری میں بھی اس طرح کے اعتراضات نہیں تھے، بلکہ ایسے مستشرقین، ایسے اورینٹلسٹ جنہوں نے اسلام پر بے شمار اعتراضات کیے، انہوں نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پہ اعتراض نہیں کیا. یہ تو 50 سال پہلے کی پیداوار ہے. یہ تو 50-60 سال پہلے کا جنم لیا ہوا ایک سوال ہے، اور یہ سوال انڈسٹریل ریولوشن کے اثر سے ابھرا ہے. ایک انسان اگر نیوٹرل ہو کے ذرا سا سوچے تو پھر کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کیا جا سکے. اعتراض کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس میں. اس زمانے میں اسکول نہیں تھے، کالجز نہیں تھے، یونیورسٹی نہیں تھی. اس بات کا انتظار ہی نہیں کرنا پڑتا تھا کہ لڑکیاں فلاں ڈگری مکمل کر لیں گی تو شادی کرا دیں گے، یا اس کے بعد ہم شادی کرا دیں گے، یا پیسہ کمانے لگیں گی تو شادی کرا دیں گے. کوئی ان کے اوپر فائنینشیل پریشر بھی نہیں رہتا تھا. تو جب عمر ہو گئی تو ماں باپ غیر ضروری تاخیر نہیں کرتے تھے. کیوں روکیں؟ شادی کر دیتے تھے. یہ عام سی بات تھی. ہم سب کی جو پردادیوں کی عمر اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ان کی بھی شادی 10-11 سال میں ہوئی ہوگی. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ایک بالکل یہ حتمی بات ہے. بلکہ میں تو کئی ایک بوڑھوں سے ملاقات کیا ہوں جن لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کی شادی 11-12 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اور آج بھی راجستھان کے چند علاقے ہیں جہاں بال وواہ کا بالکل تصور موجود ہے. تو یہ آج کی اپج ہے. یہ آپ کے دماغ میں اگر بات نہیں گھس رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں کمی ہے. یہ آپ کے دماغ کی کمی ہے. آپ اپنے دماغ کو درست کریں، تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے سوچیں، آپ پر ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب دیکھیں کہ اس تابوت پر آخری کیل میں ٹھوکراؤں، اس کو یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ معاملہ تھا، ان کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش و خرم ہیں. ان کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ خود تیار کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس سماج کو اعتراض نہیں ہے جو سماج بظاہر آپ کا دشمن بھی ہے. جب خود صاحب معاملہ کو اس نکاح سے اعتراض نہیں، اس لڑکی کے والدین کو اس سے اعتراض نہیں، اس سماج کو، اس معاشرے کو اس سے اعتراض نہیں، تو 1400 سال بعد آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ جب ان کو اعتراض نہیں تھا تو آپ کو کیوں اعتراض؟ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ اس تابوت پر آخری کیل ہے. اتنے جوابات انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوں گے، جو کاؤنٹر بھی ہیں، جو علمی بھی ہیں، اور اس طرح کے جوابات بھی ہیں. جاتے جاتے آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں، یہ آخر نہیں ہے چونکہ ایک اور بھی سوال باقی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اتنی زیادہ کیوں تھی؟ میں اس کو بھی 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وہ اتنا تفصیلی نہیں ہے. میں جاتے جاتے یہ بات پھر سے کہہ دوں کہ آپ جو یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، یہ ماضی کا واقعہ ہے. جس بات کو میں نے شروع میں ذکر کیا نا ابن خلدون کا، کہ آپ صرف واقعے کو پڑھ کے اپنے علاقے کے حساب سے تجزیہ نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کے حساب سے اس کو فٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ سے 6000 کلومیٹر دور اور 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے.
تو اس زمانے کا 9 سال 6 سال آپ اپنے زمانے کے 9 سال 6 سال سے بالکل کمپیئر نہ کریں. ابن خلدون کے قول کے مطابق اگر آپ صرف تاریخ پڑھ کے اور جو معاشرے میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس کو جانے بغیر موازنہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اتنی باتیں امید کرتا ہوں کہ بالکل واضح ہوں گی. لیکن جب اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں نا تو مسلمانوں کا ایک طبقہ بڑا ڈرا سہما طبقہ ہے, مروب ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوں گی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت عمر 9 سال نہیں بلکہ 19 سال تھی, اور وہ ایک لفظ چھوٹ گیا عشرہ کا حدیث میں, اور یہ سارے محدثین سے غلطی ہو گئی اور یہ اصل عمر 19 سال ہے. اس طرح کی باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ سارے لوگوں سے غلطی ہو گئی, اور ان کے پاس جو دلائل ہیں سب کے سب بوکس دلیلیں ہیں, کسی بھی دلیل میں جان نہیں ہے. اور میں نے آج کے درس میں یہ ثابت کیا ہے کہ 9 سال کی شادی اور رخصتی نہ عقلی اعتبار سے غلط ہے نہ سائنسی اعتبار سے غلط ہے, کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے. تو پھر آپ اس کی تعویل کرنے کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ آپ حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ حقیقت کو تسلیم کریں اور سینہ ٹھوک کے لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ درست ہے اور کیسے درست ہے, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. امید کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو اعتراضات تھے وہ واضح ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں زیادہ کیوں تھیں؟ ایک شخص اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا کہ عام مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی. اس طرح کا یہ الگ کیوں ہے؟ میں بس اس الگ کو ثابت کرنے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں. آپ دیکھیں, مثال کے طور پر تہجد کی نماز عام مسلمانوں کے لیے حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے. اگر کوئی شخص تہجد پڑھتا ہو رات میں اٹھ کے تو یہ تقویٰ کے قریب ہے, یہ اس کی نیکی میں اضافے کا باعث ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. لیکن یہی تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 دیکھ لیں, ثابت ہوگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو الگ قانون میں باندھا اور اپنے لیے خود سے کچھ قوانین گڑھ لیے تاکہ فائدہ اٹھا سکے, تو آپ دیکھیں نا بلا شبہ رات کی آدھی رات کو بلا ناگاہ اپنا بستر چھوڑنا بڑا سخت کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے لیے صرف آسانیاں اور فائدے ہی کے لیے الگ الگ قانون بناتے تو یہاں پر مسلمانوں کے لیے فرض کر دیتے, اپنے لیے فرض نہ کرتے. اب خود کو ان چیزوں سے مستثنا کر لیتے, لیکن اللہ رب العالمین آپ کو چند معاملات میں استثناء کرتا ہے. آپ کے لیے الگ حکم ہوتا ہے, تمام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں سب حکمت والی شادیاں. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تہجد مسلمانوں پر فرض نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر یہ مشقت کیوں ڈال لیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمیز کی ہے, اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین بھی یہاں پہ شادی کا حکم دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں محض جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھی. نعوذ باللہ. اگر یہی تھیں تو آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کو خالی کریں اور دیکھیں, اگر یہ صرف اور صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تھیں تو آپ 25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک اپنی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے گزاری ہے, جو نہ صرف آپ سے بڑی تھیں بلکہ 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں. ان کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے بہترین ایام, جوانی کے بہترین ایام گزارے ہیں. 50 سال کی عمر تک, 25 سال سے 50 سال تک صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا, اور وہ بھی ایسی بیوی جو ان سے بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 54 سال کی عمر تک, 4 سال تک آپ کے پاس صرف ایک ہی بیوی رہی, سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی عمر دراز خاتون تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم عمر تھی, 54-55 سال ان کی عمر تھی. 55 سال تک آپ کے پاس صرف ایک ہی بیوی تھی. اس کے 54 سال تک, 55 سال کی عمر میں آپ کے پاس بیک وقت 4 بیویاں جمع ہوئی ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی کی جتنی بیویاں ہیں یا تو وہ طلاق شدہ ہیں یا بیوہ ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں
کہ ایک ایسے ملک میں ایک ایسا انسان جو نفس پرست ہو، جو اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑا وہ نفس کا اس پہ غلبہ ہو، نفس پرست ہو، اور وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہو یا دوسری تیسری چوتھی پانچویں شادی کرنا معمول کی بات ہو، ایسے ملک میں ایک نفس پرست انسان 25 سال تک ایک ہی بیوی کے ساتھ رہے گا، وہ بھی ایسی بیوی جو ان سے عمر میں بڑی ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اتنی شادیاں کی، تو پھر تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہے، یہ تو سراسر الزام ہے۔ اس ملک میں، وہاں پہ اس معاشرے میں اس کو معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ انسان دوسری تیسری چوتھی پانچویں کر لے، 10 بیویاں ہوتی تھی کفار کے یہاں۔ اس سماج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی کے بہترین ایام ایک ہی بیوی کے ساتھ گزاری، وہ بھی ان سے عمر میں بڑی اور 2 مرتبہ طلاق یافتہ۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ پر نفس پرست کا تانا دے، نفس پرست کا الزام لگائے، تو یقیناً یہ ظلم پر مبنی الزام ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اعتراض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال و دولت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غریب تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے استفادہ کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ بھی سراسر الزام ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی تو کفار مکہ تو آپ کے پاس آ کے آفر کرتے تھے کہ جتنا مال چاہو ہم دیں گے، سرداری چاہو تو ہم تمہیں سرداری دیں گے، تم جس سے شادی کرنا چاہو ہم تم کو شادی کرا دیں گے۔ یہ سب کچھ کا وہ آفر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اگر آپ نفس پرست ہوتے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دباؤ میں نعوذ باللہ دوسری شادی سے باز آئے ہوئے تھے تو یہ تو ان کے پاس موقع تھا تک کر لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نفس پرست نہیں تھے۔ اسی طریقے سے انسان جب عیاش ہوتا ہے تو وہ ہر معاملے میں عیاش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی دیکھیں جو انتہائی سادہ تھی۔ آپ جس بستر پہ سوتے تھے وہ چمڑے کا بستر ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کے تکیا لگا لیتے تھے، کھانا نہایت ہی سادہ ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 2 مرتبہ کھانا کھا لیں تو ان میں کا 1 مرتبہ کھجور ہوگا، یعنی کبھی بھی 2 وقت پکا ہوا کھانا آپ کو نصیب نہیں تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کبھی بھی 3 راتوں تک پیٹ بھر کر کے گندم کی روٹی نہیں بنی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام سب کچھ لٹانے کو تیار تھے، لیکن آپ نے انتہائی سادہ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیا۔ آپ عیاش ہوتے تو ہر معاملے میں عیاش ہوتے۔ تو جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاش کا تانا دیتا ہے اس کے لیے اس طرح کی باتوں میں بالکل جواب موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نفس پرست نہیں تھے، ورنہ آپ ایسے حالات میں زندگی گزر بسر نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ آپ نے یہ جو شادیاں کی، آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ میں 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تمام شادیاں آپ یقین جانے کی حکمت سے پور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر شادی کے تمام پہلوؤں کو واضح کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے کہ شادی کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اور کون کون سے پہلو جائز ہیں۔ تمام شادیوں میں ہمیں تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 2 مرتبہ بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی کر رہے تھے، آپ کنوارے تھے۔ یہاں پہ تعلیم دی کہ ایک کنوارا شخص ایک بیوہ سے شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد گھر میں بچے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھی، 50-55 سال کی بیوہ خاتون تھی، اور ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، خاندان کے لوگ کافر تھے۔ اگر وہ وہاں لوٹ کے جاتی تو جس طرح کفار دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اسی طریقے سے ان کو بھی پہنچاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ شادی کر کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ایسے لوگ جو اسلام کے لیے شہید ہو جائیں ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا ہے، اور ایسے حالات اگر گھر کے بن جائیں کہ کسی عمر رسیدہ کی ضرورت ہو تو انسان شادی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس کی کیا حکمتیں تھیں پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور ان کے شوہر کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصا پریشان تھے، اور وہ صحابہ اکرام کے پاس ان کا رشتہ لے کر جاتے تھے، ان سب سے مطالبہ کرتے تھے کہ حضرت حفصہ سے شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے خاطر
इनसे शादी की। इसी तरीके से चूंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दस्ते बाजू थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डट के खड़े होते थे। अपने मुहसिनीन का एहसान होता है, इंसान जब मौका पाता है कि अपने मुहसिनीन का एहसान चुकाए तो एहसान चुकाने में लेट नहीं करता। हजरत उमर परेशान थे अपनी बेटी के बेवा हो जाने की वजह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली। ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके शौहर भी जंगे बदर में शहीद हुए थे और ये भी बेवा थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे भी शादी कर ली। आप देखें जंगे बदर और जंगे उहद में बहुत से घर वीरान हो गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने ये अमली नमूना पेश किया कि ऐसे लोग जो इस्लाम के लिए जो शहीद हुए हों उनके अहल वयाल को बेयारो मददगार नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका दस्तो बाजू बनना है, उनका सहारा बनना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके सहाबा इकराम को दिखाया कि तुम भी शादी करो, और उसके बाद सहाबा इकराम ने अमली जामा पहनाया और ऐसे तमाम घरों का सहारा बने जिनके शौहर या जिनके भाई जंगे उहद या जिनके बाप जंगे उहद में या जंगे बदर में शहीद हुए थे। इसी तरीके से उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने शादी की। ये हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी। अबू सुफियान कुफारे मक्का के सरदार थे और उस वक्त तक मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे हबीबा से शादी की। उम्मे हबीबा पहले मुसलमान हो चुकी थी और अपने शौहर के साथ हबशा हिजरत कर गई थी और वहां उनके शौहर वफात पा गए थे। तो एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सहारा बने, दूसरा जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबीला था बनु उमैया, जो कुरैश का एक ताकतवर कबीला था, उससे करीब आने का मौका मिला। और अरबों में ये बात बहुत आम थी कि अगर कोई शख्स किसी कबीले का किसी खानदान का दामाद बन जाता तो फिर वो उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करते, उसके खिलाफ तलवार उठाना अपने लिए ऐब समझते। और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह ही की बरकत थी कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना आना जाना हुआ और वो दामने इस्लाम में आ गए। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने शादी की। उनके शौहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात पा चुके थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों समेत उनकी किफालत की जिम्मेदारी ली और अपने निकाह में लिया और सब का खर्च आपके जिम्मे आया। आप ये तालीम देना चाहते थे कि बेवा हो और उसके बच्चे हों तो किस तरह उनके साथ आपको सलूक करना है और उनको अपनी किफालत में आपको कैसे रखना है। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो कबीला था ये मुसलमानों का बड़ा शदीद दुश्मन था। इस शादी के बाद उनकी दुश्मनी ठंडी पड़ गई। इसी तरीके से ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। ये ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी, उन्होंने तलाक दी थी। ज़ैद बिन हारिसा कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। और अरबों में ये रिवाज था कि मुंह बोले बेटे को सगा बेटा तस्लीम किया जाता था, उसके तमाम ऐसे हुकूक दिए जाते थे जो सगे बेटे को दिए जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रिवाज को खत्म कराया और कहा कि मुंह बोला बेटा तो आपको बनाना नहीं है, और अगर जमाने जाहिलियत में किसी ने बना लिया तो उसके लिए ये वाज़े हो जाए कि मुंह बोला बेटा सगा बेटा की तरह नहीं हो सकता है। मुंह बोला बेटा की बीवी को अगर वो तलाक दे दे तो एक इंसान उससे शादी कर सकता है। ये एक रस्म को खत्म करना मकसूद था। इसी तरीके से जुवैरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने शादी की। ये बनी मुस्तलिक के सरदार की बेटी थी। बनी मुस्तलिक का कबीला मक्का और मदीना के दरमियान ये वाक़े था और ये मुसलमानों का सख्त दुश्मन था। मुसलमानों से लड़ाई हुई, मुसलमानों ने फतह पाया, वहां के लोगों को कैद करके लाया, उसमें से जुवैरिया बिनते हारिस भी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले के सरदार की बेटी को गुलाम और लोंडी नहीं बनाया, बल्कि आपने उन्हें आजाद कर दिया और उन्हें उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दिया, उन्हें तमाम मुसलमानों की मां होने का दर्जा दिया हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस को। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद आप देखें कि उनका पूरा का पूरा कबीला जो बनी मुस्तलिक था, जुवैरिया बिनते हारिस की निकाह के बाद सबको आजाद कर दिया गया और पूरा का पूरा बनी मुस्तलिक इस निकाह की बरकत से मुसलमान हो गया। इसी तरीके से सफिया बिनते है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने निकाह की। ये बनु नजीर के सरदार की बेटी थी और इस शादी की वजह से शुमाली अरब में जो यहूदी आबाद थे वो इस्लाम के करीब हुए, वो मुसलमानों के करीब हुए और उनमें भी इस्लाम जोर शोर से फैला। इसी तरीके से आखिरी मैमुना बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने शादी की। ये 51 साला बेवा खातून थी और इनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होने के बाद
کئی قابل قدر لوگ دائر اسلام میں داخل ہوئے. میں مثال کے طور پہ صرف بتا دوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی نکاح کی برکت سے اسلام میں داخل ہوئے. تو اتنی باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہر شادی ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی. اگر اللہ رب العالمین آپ کو متعدد شادیوں کی اجازت نہ دیتا تو بہت سے مسلمان ان فوائد سے محروم ہو جاتے. بہت سے طاقتور دشمنوں سے امن نہیں ہو پاتا، جیسے بنو امیہ ہے، بنو مستلق ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو قبیلے ہیں، بنو نذیر ہیں یا حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، اس طرح کے لوگوں سے امن حاصل نہیں ہو پاتا. اور بہت سے ایسے مسائل کی وضاحت نہیں ہو پاتی جن کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے مسلمانوں تک پہنچاتی تھی. آپ یقین جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی تھیں جنہوں نے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں ساری باتیں بتائیں جو ایک عام انسان کے دسترس سے، ایک عام انسان کے علم سے باہر ہوتی ہیں، جو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو میں 5 منٹ میں اس کو دہرا دوں یا کافی ہے؟ چلیے میں دہرا دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے متعلق جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ایتھیسٹ ہوں، آپ کو ان کا جواب دینا ہے. ہندوؤں کو کہنا ہے کہ رام جی کی شادی سیتا جی سے 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور سیتا جی کی بہن جو ارملا ہے اسی وقت ان کی شادی ہوئی، یعنی کم از کم ان کی عمر تو 5 سال رہی، بہت زیادہ ہوگی تو 5 سال ہوگی. اسی طریقے سے منوسمرتی میں 8 سال، مہابھارت میں 7 سال کا تذکرہ ہے. عیسائیوں کے یہاں جوزف سے حضرت مریم کی جب شادی ہوئی تو مریم کی عمر 12 سال اور ان کی عمر 90 یا 99 سال تھی. اسی طریقے سے کنگ ایلزابتھ اسٹین ہوپ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. لوئس یہ ایلزابتھ ہائز جو ہے یہ 19th سینچری کی ہیں، 19ویں صدی کی ہیں. ان کی شادی بھی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے. جن کو یہ لوگ ایتھیسٹ معیار مانتے ہیں ان کے یہاں بھی اس طرح کی شادیوں کا رواج ہے. اسی طریقے سے شادی کی عمر کا تعلق عمر سے نہیں ہے، جسمانی حیت سے ہے. ایک انسان بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اگر ہم عمر کو معیار مانیں گے تو کئی قسم کی پریشانیاں لازم آئیں گی، جو میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ امریکہ میں کوئی 16 سال میں شادی کر کے چائنا شفٹ ہوتا ہے تو کیا وہ ڈسیبل ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایسے علاقے جو گرم ہیں، جہاں کا کھان پین گرم ہے، وہاں لوگ جلدی فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماحول بالکل ایسا ہی تھا. اسی طریقے سے ایسے جگہیں جو ایکویٹر سے قریب ہیں، خط استوا سے قریب ہے، وہاں کے بچے بھی جلدی بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور سعودی عرب خط استوا ہی پر مبنی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان ہی میں کئی علاقے جیسے راجستھان وغیرہ میں اس طرح کے بال وواہ کا بالکل تصور پایا جاتا ہے. تو عمر کوئی معیار اور آئیڈیل نہیں ہے. اگر فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہو تو بچے کی شادی 9 سال کی عمر میں کرنا نہ عقل کے خلاف ہے، نہ میڈیکل سائنس کے خلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً 9 سال کی عمر میں فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہو گئی تھی، جس طرح سیتا جی 6 سال کی عمر میں میڈیکلی اور فزیکلی فٹ ہو گئی تھی. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد آپ جس طرح 2-3 سال رکے، آپ اور بھی رک سکتے تھے، لیکن آپ نے اس لیے تاخیر نہیں کی، اللہ رب العالمین نے تاخیر نہیں کرائی، کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں تھی کہ ایک باہر کے اثرات سے محفوظ فرد کا گھر میں ہونا ضروری تھا، جو زیادہ سے زیادہ آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوئے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی انتہائی خوشگوار تھی. ساتھ میں وہ کھانا کھاتے تھے، دوڑ لگاتے تھے، انبن ہو جاتی تھی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز آواز میں ان سے بات بھی کر لیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھاتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ موقع بھی دیا کہ الگ ہونا چاہو تنگی کی وجہ سے تو ہو جاؤ، پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. اسی طریقے سے نہ اس زمانے کے لوگوں کو اعتراض ہوا، نہ خود ان کو اعتراض ہوا، نہ ان کے والدین کو اعتراض ہوا. جب ان کو اعتراض نہیں ہوا تو کسی کے پیٹ میں آج درد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا اعتراض بالکل بوکس ہے.
اسی طریقے سے آخری بات جو میں نے اس معاملے میں بتائی تھی کہ جب آپ کسی بھی واقعے کو پڑھیں تو واقعات کے درمیان ہونے والے فرق کو دیکھیں کہ زمانے کا کتنا فرق ہے اور علاقے کا کتنا فرق ہے. ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں 6000 کلومیٹر دوری کیا واقعہ ہے, 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے, تو ہم اپنے زمانے سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے, اس سے بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی. وہ لوگ جو ڈر جاتے ہیں, ڈر کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 سال بتانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کا ڈر ہے, ان کو نکالنا چاہیے. 9 سال کی عمر میں انسان فزیکلی فٹ ہو سکتا ہے. میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, یہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے اور یہ سائنس کے خلاف بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیاش نہیں تھے, نہ ہی آپ نفس پرست تھے. آپ نے معتدل شادیاں کی تو سب شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی. آپ 50 سال کی عمر تک اپنی اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارے, جوانی کے بہترین ایام, جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور آپ سے عمر میں بڑی بھی تھی. 54 سال کی عمر تک آپ کے پاس صرف ایک ہی بیوی تھی اور 55 سال کی عمر میں آپ کے سامنے بیک وقت 4 بیویاں جمع ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کے سب یا تو بیوہ تھیں یا تو طلاق شدہ تھیں. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی, تو یہ بالکل بوکس اعتراض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی قسم کے آفر موجود تھے, پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا. انسان عیاش ہوتا ہے تو ہر معاملے میں عیاش ہوتا ہے. آپ کی گھریلو زندگی انتہائی سادہ تھی, جو اس بات کی نفی کرتی ہے کہ آپ عیاش ہیں. اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے پیچھے یہ حکمت تھی کہ کنوارا شخص بیوہ سے شادی کر سکتا ہے, خود سے بڑی عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے صحابیات, زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کے صحابیات جن کے شوہر جنگوں میں شہید ہوئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عملی ترغیب دینے کے لیے اس طرح کا نکاح کیا. اسی طریقے سے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جویرہ بنت حارث, صفیہ بنت حی اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیچھے بھی کئی قسم کی حکمتیں تھیں. اور ان کے خاندان کے جو دشمن تھے, جو دشمن قبیلے تھے, ان نکاح کی برکت کی وجہ سے ان کی دشمنی ماند پڑی. اور دشمنی میں انسان اندھا ہوتا ہے. جب دشمنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو انسان قریب ہوتا ہے. جب وہ لوگ اسلام کے قریب ہوئے, مسلمانوں کے قریب ہوئے, تو سب کے سب دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ اتنی ساری چیزیں آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کچھ لوگ بالکل نئے ہیں, ہم ان کو بتا دیں کہ اگر آپ